13 نومبر کو کوٹ لکھپت کی حدود میں ایک ایسا ہولناک واقعہ پیش آیا کہ جس سے نہ زمین کانپی اور نہ آسمان پھٹا۔ تھانہ کوٹ لکھپت کی حدود میں ذہنی معذور آمنہ حاملہ کیسے ہوئی؟ آمنہ کو غیر حالت میں جنرل ہاسپٹل میں کون چھوڑ کر گیا؟ یہ تمام سوال جو تھے لاہور پولیس کے لیے ایک سوالیہ نشان تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں کیسر افتخار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل کیسر افتخار آفیشل۔ 13 نومبر کو تھانہ کوٹ لکھپت کی حدود میں ایک واقعہ پیش آتا ہے جس میں 23 سالہ آمنہ کو جنرل ہاسپٹل میں غیر حالت میں ایک شخص چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ جب اس کے ورثاء ہیں ان کو اطلاع کی جاتی ہے کہ آمنہ اس وقت جنرل ہاسپٹل میں موجود ہے اور اس کی حالت غیر ہے، تو اس کے خاندان والے آمنہ کا پتہ کرنے کے لیے جنرل ہاسپٹل پر آتے ہیں۔ تو اس کے بعد ڈاکٹرز جو ہیں وہ انہیں بتاتے ہیں کہ آمنہ جو کہ 23 سالہ ذہنی معذور ہے وہ حاملہ ہے۔ آمنہ کے جو والد ہیں اور اس کے جو اہل خانہ ہیں وہ ڈاکٹرز کو بتاتے ہیں کہ ہماری بچی تو ذہنی معذور ہے اور کنواری ہے، تو یہ حاملہ کیسے ہے؟ جب ڈاکٹرز اس کو پروب کرتے ہیں اور اس کے بعد لاہور پولیس کا جو تھانہ کوٹ لکھپت ہے اس تھانے میں اطلاع کی جاتی ہے کہ اس طرح سے ایک پیشنٹ جس کا نام 23 سالہ آمنہ ہے اور وہ ذہنی معذور ہے، اس کو کوئی نامعلوم شخص جنرل ہاسپٹل میں چھوڑ گیا ہے۔ لیکن اس کے جو اس کے اہل خانہ ہے، اس کی جو فیملی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ آمنہ جو کنواری بھی ہے اور معذور بھی ہے ذہنی طور پر۔ یہ سب چیزیں ڈسکلوز ہوتی ہیں کہ آمنہ کو جنرل ہاسپٹل میں ملزم منور نعمان نامی شخص جنرل ہاسپٹل میں چھوڑ کر جاتا ہے۔ لاہور پولیس جب اس سارے کیس کے بارے میں انویسٹیگیشن کر رہی ہوتی ہے تو ان کو کلوز سرکٹ کیمراز کی مدد سے ملزم کی نشاندہی ہوتی ہے۔ ملزم کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ ملزم جو ہے وہ آمنہ بچی ہے جو کہ 1 ماہ کی حاملہ بھی ہے۔ ملزم منور نعمان عرف نومی ان کے محلے بستان کینچی سٹاپ کے پاس کسی کوارٹر میں رہتا تھا۔ اس نے وہاں پر جو کوارٹر کرائے پر لے رکھا تھا، آمنہ کو ورغلا اور پھسلا کر وہ اپنے کوارٹر میں لے کر جاتا تھا اور وہاں پر اس سے زیادتی کرتا تھا۔ لیکن اس بار جب اس نے آمنہ کے ساتھ فزیکل ہوا تو اس کے بعد آمنہ کی جو حالت ہے وہ غیر ہو گئی، جس پر اس کو اور کچھ نہ سوجھی تو وہ فوری طور پر آمنہ کو جنرل ہاسپٹل میں چھوڑ کر وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ لیکن جب یہ 13 نومبر کو یہ سارا واقعہ پیش آتا ہے، لاہور پولیس کے لیے ایک کھلا چیلنج جو بن گیا کہ کھلے عام ایک لاہور کا ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے جنرل ہاسپٹل، جہاں پر دن رات جو پیشنٹس کا اور ان کے اٹینڈنٹس کا آنا جانا ہے، اس کے باوجود کون ایسا شخص ہے جس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا کہ جو آمنہ کو جو کہ ذہنی معذور بھی ہے اور 1 ماہ کی حاملہ بھی ہے چھوڑ کر کہاں غائب ہو گیا۔ تو لاہور پولیس اس پہ انویسٹیگیشن کرتی ہے۔ انویسٹیگیشن کرنے کے بعد آج ملزم کو انویسٹیگیشن ونگ کی جانب سے گرفتار کر لیا گیا ہے اور ملزم کو اس وقت مزید انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے کہ ملزم کس علاقے سے تھا، کتنی دیر سے یہاں پر رہ رہا تھا، کب سے وہ اس طرح جو آمنہ ہے اس کے ساتھ فزیکل ہوا اور کیا کیا وہ ساری انویسٹیگیشن سامنے ابھی آئے گی۔ ملزم نعمان جو ہے وہ اسے CCTV کی مدد سے CCTV یعنی کہ کلوز سرکٹ کیمراز کی مدد سے جو ہاسپٹل کے داخلی اور خارجی راستوں پر نصب تھے وہاں ان کی مدد سے گرفتار کیا گیا ہے اور ملزم کے اس وقت جو انویسٹیگیشن ونگ کی زیر حراست ہے۔ اگر آپ کوئی گھر کرائے پر لیتے ہیں، اگر آپ کوئی شاپ کرائے پر لیتے ہیں اور اگر آپ کوئی کوارٹر کرائے پر لیتے ہیں تو آپ اپنا اندراج کروائیں۔ اگر آپ اندراج نہیں کرواتے تو اس کے خلاف، اس شخص، اس فیملی کے خلاف یا ان مالک مکان اور انہی کرایہ دار کے خلاف مقدمہ درج کیا جا سکتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو شہریوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جب بھی کوئی شخص کسی شخص کو یا کسی فیملی کو یا کسی انڈیویجول کو اپنا گھر یا اپنی دکان یا اپنی کوئی پراپرٹی کرائے پر دے رہا ہے تو اس کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ اس کا ID کارڈ، اس کا موبائل نمبر، ساری چیزوں کو ایک تو لکھ پڑھ کر لیں کسی سٹیمپ پیپر پر اور وہی پیپر جو ہے وہ متعلقہ تھانے میں اس کا اندراج کروائیں۔ اگر تو کوئی شخص یعنی کہ کوئی مالک مکان یا کوئی کرایہ دار کوئی ریکارڈ یافتہ ہے یا اس پر کسی قسم کے کوئی سنگین جرائم میں وہ ملوث ہے تو وہ فوری طور پر آئیڈینٹیفائی ہوگا۔ اس سے سوسائٹی میں امن و امان پیدا ہوگا۔ تو یہ ساری ذمہ داری صرف اداروں کی نہیں ہے، یہ ساری ذمہ داری صرف پولیس کی نہیں ہے،
یہ ساری ذمہ داری صرف انتظامیہ کی نہیں ہے، ان ساری ذمہ داریوں کے پیچھے ہر عام اور خاص جو شہری ہیں وہ بھی ذمہ دار ہے۔ اس شخص نے، اس بدبخت نے، ایک نوجوان بچی جو کہ ذہنی معذور بھی ہے، جس کو اپنا اپنا فائدے اور نقصانات کا نہیں پتہ، اس کو ورگلاتا ہے، پھسلاتا ہے اور اپنے کوارٹر میں لے کر جاتا ہے اور اس کے ساتھ جنسی زیادتی کرتا ہے، اور جب اس کی حالت غیر ہوتی ہے تو نہ کہ اس کو کوئی ٹریٹمنٹ کروائے، اس کو جنرل ہاسپٹل میں چھوڑ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ 13 نومبر کو یہ واقعہ پیش آیا، جس کے بعد لاہور پولیس کو کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا کہ ملزم کی آئیڈینٹیفیکیشن یا شناخت کیسے کی جائے، اس کو گرفتار کیسے کیا جائے۔ لیکن بائی دا بلیسنگ آف اللہ جو انویسٹیگیشن ونگ ماڈل ٹاؤن ہے لاہور پولیس میں، انہوں نے، اس کی جو ہیڈ ہے ایس پی شہر بانو نقوی، انہوں نے اس سارے کیس کو پروو کرتے ہوئے ملزم کی شناخت، بلکہ ملزم کی شناخت کی اور اس کو گرفتار بھی کیا۔ ابھی مزید انویسٹیگیشن جاری ہے۔ تو اس طرح سے سارے جو معاملات ان سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے ارد گرد پر نظر رکھنی چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے چینلز پر آپ کو آتھینٹیکیٹ اور ٹو دی پوائنٹ نیوز آپ کے تک پہنچتی ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں کمنٹ بھی کریں۔ آپ کے کوئی بھی سوالات ہوں گے، ہم ان کا جواب اپنے ویلاگ، اپنے کسی بھی انٹرویو کے ذریعے ضرور آپ تک پہنچائیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔